میرا نام آسما ہے۔ میرا تعلق سندھ سے تھا، مگر شادی کے بعد میں پنجاب آ گئی۔ ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ گھر کے حالات نہ برے تھے اور نہ ہی اتنے اچھے تھے، مگر کہتے ہیں نا کہ خدا جس حال میں رکھے شکر ادا کرنا چاہیے۔ میری ماں نے ہمیشہ ہمیں شکر کرنا سکھایا تھا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اماں نے ہم دونوں بہنوں کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ میرے دونوں بھائی بڑے تھے اور دونوں کی ہی شادیاں ہو چکی تھیں۔ چھوٹی بھابھی نے میرے لیے اپنے بھائی کا رشتہ پیش کیا تو ابا نے کچھ دنوں بعد ہاں کر دی، کیونکہ سب جانتے ہیں آج کل کے دور میں غیروں میں رشتہ کرنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ اور پھر بھابھی کے بھائی کو تو ہم سب نے دیکھا تھا، اکثر اوقات ہمارے گھر بھی آتا تھا۔ ابا نے بڑی بہن کا ہاتھ اپنے بھتیجے کو دے دیا اور مجھے بھابھی کے گھر بیاہ دیا۔ یوں میرا اور میری بھابھی کا وٹا سٹا ہو گیا۔ میری بھابھی پنجاب کی رہنے والی تھیں، میں بھی ادھر ہی آ گئی۔ شادی کے بعد کسی غمی خوشی کے موقع پر میکے جاتی، ورنہ ادھر ہی رہتی تھی۔ میری شادی کے 2 سال بعد ہی میرے والدین کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دونوں مر گئے۔ ماں باپ کی موت کی خبر ہم دونوں بہنوں پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی، کیونکہ جب سے شادی ہوئی تھی بھائیوں نے تو جیسے منہ ہی پھیر لیا تھا۔ میکا ماں باپ سے ہی تھا اور اب وہ ختم ہو گیا تھا۔ میرا ایک دیور اور ایک نند تھی۔ نند میری بھابھی بھی تھی۔ دیور مجھے بہت لاڈلا تھا۔ جب سے میں اس گھر میں آئی تھی وہ مجھے بہت عزت دیتا تھا، اپنے دل کی ساری باتیں مجھ سے کرتا، کبھی کبھی تو مجھ سے گلے تک مل لیتا۔ میں نے بھی کبھی اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ مجھے اپنا بچہ ہی لگتا تھا۔ میرے سسر کا انتقال میری شادی سے پہلے کا ہی ہو چکا تھا۔ ساس حیات تھیں مگر بیمار رہتی تھیں، اور پھر کچھ ماہ بعد وہ بھی فوت ہو گئیں۔ چنانچہ میں اس گھر میں بڑی بہو کے ساتھ ساتھ ماں بھی تھی۔ آئے گئے اور سب رشتہ داروں کو دیکھنا میرا فرض تھا۔ میرا شوہر ایک شریف انسان تھا جو مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر اکثر میں دیکھتی کہ وہ پریشان رہتے، زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے۔ کبھی تو وہم سمجھتی تو کبھی ان سے پوچھنے کی کوشش کرتی، آحد آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں پریشان رہتے ہیں؟ تو میرا شوہر مجھے کہتا، میری پیاری بیوی کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ نے مجھے پیاری سی بیٹی دی، جس کا نام آحد نے معروخ رکھا۔ معروخ ہم سب کی جان تھی۔ وہ جب سے پیدا ہوئی تھی پورا گھر اس کے آنے سے چہکتا تھا۔ عدیل تو اسے بے تحاشا پیار کرتا تھا، مگر پتہ نہیں ایسا کیا تھا کہ مجھے عدیل کی نیت پر شک سا پڑا رہتا، کیونکہ معروخ جب رات میرے اور آحد کے درمیان سوئی ہوتی تو صبح اس کی دونوں ٹانگیں بندھی ہوئی ہوتیں۔ کچھ عرصے بعد میرے شوہر کو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا۔ وہاں ان کا لگ بھگ 1 ماہ لگ جانا تھا۔ گھر میں دیور اور میں اور معروخ تھی۔ معروخ جب بھی سوتی اس کی ٹانگیں باندھی ہوئی ہوتیں۔ میں یہ دیکھ کر اب ڈرنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ میں ساتھ سوئی ہوئی ہوتی تھی اور تب بھی ایسا ہی ہوتا۔ معروخ کی عمر اس وقت تقریباً 6 سال تھی۔ ایک دن میرا دیور مجھے کہنے لگا، بھابھی میں معروخ کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں تاکہ وہ باہر جا کر کچھ کھیل لے، بچی گھر رہ کر تنگ پڑ جاتی ہے۔ میرے شوہر چونکہ سندھ گئے تھے اور معروخ انہیں بہت یاد کرتی تھی۔ میں نے سوچا چلو کوئی نہیں، معروخ گھر رہ کر تنگ آ گئی ہوگی۔ میں نے معروخ کو عدیل کے ساتھ بھیج دیا، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ مجھ پر بڑی قیامت ٹوٹنے والی ہے، ایسی قیامت جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ 4 گھنٹوں کے بعد جب عدیل آیا تو وہ ہکلا رہا تھا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں نے اس کو دیکھ کر اشارے سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، وہ ایسے کیوں ہلکا رہا ہے اور معروخ کدھر ہے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر اسے آوازیں لگانا شروع کیں، مگر وہ ہوتی تو کوئی جواب دیتی نہ۔ جب مجھے کوئی جواب نہیں ملا تو میں نے عدیل سے پوچھا، عدیل میری معروخ کدھر ہے؟ تم اسے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، ابھی وہ کدھر ہے؟ کیا کسی اپنے دوست کے گھر چھوڑ آئے ہو؟ میرے دیور نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا اور کہا، بھابھی مجھے معاف کر دیں، معروخ کہیں کھو گئی ہے۔ میں اور وہ ساتھ والے باغ میں کھیل رہے تھے، اچانک کوئی عورت آئی جس نے برقع پہنا ہوا تھا، وہ ہماری معروخ کو لے کر وہاں سے بھاگ گئی ہے۔ میں انہیں اس کا پیچھا بھی کیا، لیکن وہ نظروں سے یکدم ہی اوجھل ہو گئی۔ بھابھی مجھے معاف کر دینا۔ یہ سنتے ہی میں غش کھا کر گر پڑی۔ میرے شوہر کو جب یہ بات کی خبر ہوئی تو وہ سارے کام چھوڑ کر گھر واپس آ گیا اور آتے ہی عدیل کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے میری بچی کو کہیں بھیج دیا ہے۔ پہلے تو میں اس بات کو سمجھ نہ سکی کہ آحد یہ کیا کہہ رہے ہیں، مگر مجھے اب عدیل سے نفرت ہو گئی تھی۔ معروخ کو کھوئے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک وہ ہمیں نہیں ملی تھی۔
ان سب میں یہ بات بہت عجیب تھی کہ میرا دیور اور شوہر دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چراتے تھے۔ میں بھی اب صبر کر چکی تھی، بس دعائیں مانگتی تھی کہ میری بچی جہاں بھی ہو بس ٹھیک ہو۔ عدیل کے ساتھ اب میرا پہلے جیسے رویہ ہو چکا تھا، کیونکہ وہ مجھے شروع سے ہی بہت عزیز تھا۔ اللہ نے مجھے صرف ایک ہی بیٹی دی تھی، اس کے بعد اللہ نے مجھ سے یہ خوشی چھین لی جس سے میں دوسری دفعہ ماں بن سکتی۔ مگر ماں بن بھی جاتی تو کیا فائدہ، پہلی اولاد تو پہلی ہوتی ہے۔ معروف کے بعد ہر رات وہ مجھے یاد آتی اور میں ساری رات رو کر گزار دیتی۔ میرا شوہر مجھے چپ کرواتا اور کہتا، ہماری بیٹی ایک دن ہمیں ضرور مل جائے گی۔ ابھی میں ان کو یہ کہتی کہ آپ کو آپ کی بیٹی کیسے مل جائے گی جب ہماری بیٹی کو کھوئے ہوئے اتنے سال ہو چکے ہیں۔ جب سے میری بیٹی کھوئی تھی میرا دیور مجھ سے ہر اتوار شرط لگاتا کہ دیکھنا بھابھی، آج ہماری معروف مل جائے گی اور پھر میں زردے کی دیگ پکوا کر تقسیم کروں گا۔ میں اسے پاگل کہہ کر چت لگا دیتی، کیونکہ اب تو اس کی شکل بھی مجھے بھول گئی تھی۔ اتنے عرصے سے معروف کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے کہتا کہ دیکھنا آج ہماری معروف ضرور گھر آ جائے گی اور ساتھ خوشخبری بھی لائے گی، پھر ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ دوبارہ سے خوش باش رہیں گی اور بالکل صحت یاب ہو جائیں گی۔ جب سے وہ گئی تھی میں بیمار رہنا شروع ہو گئی، لیکن جب اس کی کوئی خبر نہ ملتی تو میرا دیور پھر زردے والی دیگ پکوا کر پورے محلے میں تقسیم کرتا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ معروف کو شروع سے ہی میٹھا بہت پسند تھا اور روزانہ مجھ سے میٹھے کی فرمائش کرتی تھی۔ اس سب میں وہ واقعہ میں بالکل فراموش کر چکی تھی کہ میری بچی کی رات کو ٹانگیں بندھی ہوئی ہوتی تھیں۔ میں نے یہ بات کبھی گھر میں کسی کو نہیں بتائی تھی، شاید ہی میری یہ سب سے بڑی بھول تھی۔ ایک رات گھر میں آحت اور میرا دیور بھی موجود تھے۔ آدھی رات کو مجھے پیاس لگی تو میں پانی پینے کے لیے اٹھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کمرے میں نہیں ہیں۔ میں دبے قدموں سے چلتی ہوئی چھت پر آ گئی، کیونکہ اکثر اوقات وہ مجھے چھت پر ہی ملتے تھے، لیکن چھت پر ان کو نہ پا کر مجھے بہت حیرانگی ہوئی کیونکہ وہ وہاں پر بھی موجود نہیں تھے۔ پھر میں نے اپنے دیور کا کمرہ چیک کیا، پورا گھر دیکھ لیا، وہ دونوں مجھے کہیں نہیں ملے۔ ابھی کچھ ہی منٹ گزرے تھے کہ مجھے اپنے گھر سے کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے ہمارے گھر میں کوئی اور شخص بھی موجود ہے۔ میں نے آواز کے تعاقب میں چلنا شروع کیا اور یہ دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے کہ وہاں ایک آدمی موجود ہے جو کہ زخمی ہے، اسے کافی چوٹ لگی ہے، وہ درد سے بلبلا رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور پھر کچھ سوچ کر اس کی مرہم پٹی کی۔ ابھی میں یہ کام کر ہی رہی تھی کہ وہ آدمی فوراً بھاگ گیا۔ اب روز ہی ایسا ہونے لگا تھا، وہ آدمی ہمارے گھر آتا اور مجھے کہتا، تمہاری بچی میرے گھر ہے، تم اس سے ملو گی تو فلاں ایڈریس پہ آ جانا۔ میں نے حامی بھر لی۔ اس دن میں جانے کو بالکل تیار تھی کہ مجھے عدیل نے تیار دیکھ کر پوچھ لیا، کہاں جا رہی ہیں؟ میں گھر سے بہت کم نکلتی تھی۔ میں ڈر کر سہم گئی۔ عدیل نے میری چوری فوراً پکڑ لی اور مجھے سچ بتانا پڑا کہ رات کو اکثر جب آپ دونوں نہیں ہوتے تو ایک ایسا آدمی آتا ہے جو بہت زخمی حالت میں ہوتا ہے اور وہ گیٹ کے پاس ہوتا ہے۔ عدیل کچھ سوچ کر فوراً وہاں سے چلا گیا اور گھر کو ہر طرف سے لاک کر گیا۔ میں اس کو یوں جاتا دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ آحت آئے اور انہوں نے میرا سارا سامان پیک کیا اور مجھے سندھ بھیج دیا۔ سندھ میں اپنی بھابھی کے گھر آئی تھی اور یہیں رہتی تھی۔ بھائی میرے بیرون ملک تھے۔ بھابھی کے بچوں میں مجھے اپنی بچی یاد آتی۔ ہر شرط کی طرح عدیل مجھے ہر اتوار کو فون کر کے شرط لگاتا اور پھر دیگ پکا کر تقسیم کر دیتا۔ 2 ماہ بعد جب آحت لینے آئے تو میں گھر واپس آ گئی۔ مجھے یہاں آ کر بہت بے چینی رہتی تھی، اب ذرا بھی دل نہیں لگتا تھا۔ وہاں بچے تھے تو دل لگ جاتا تھا۔ ہفتے کی رات عدیل لاہور چلا گیا اور اس رات میرے سے شرط لگانا بھول گیا اور پھر میرے ساتھ وہ ہوا جو میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک بار تو میرا سر چکرا گیا۔ میں نے آحت کی طرف دیکھا، پھر عدیل کی طرف دیکھا، وہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ میں دوڑتی ہوئی اپنی بیٹی کے گلے لگ گئی۔ سامنے میری معروف تھی۔ اتنے سالوں بعد میری معروف میرے سامنے تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری تہجد کی دعاؤں کا مجھے یوں صلہ ملے گا، مگر معروف چند منٹ گھر رہی، پھر اسے عدیل کہیں لے گیا۔ میں یہ سب کاروائی دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ مجھے آحت نے فی الحال چپ رہنے کی تلقین کی، مگر میں ماں تھی، میرا کلیجہ کٹ رہا تھا۔ اتنے عرصے بعد بیٹی کو چند پل دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ پھر 2 دن بعد عدیل اور آحت گھر لوٹے۔ انہوں نے مجھ پر ایسا راز کا انکشاف کیا جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔
میری بچی اغوا نہیں ہوئی تھی بلکہ اسے اغوا کیا گیا تھا، اور وہ کسی اور نے نہیں، اس کے باپ نے یہ سب کروایا تھا۔ یہ سب سن کر میں پھٹ پڑی کہ آخر آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میری معصوم بچی کے ساتھ؟ آپ تو باپ تھے۔ اب مجھے آہت سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں فوراً کمرے میں آ گئی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ پتہ نہیں کتنی ہی رات گزر گئی تھی جب میری آنکھ کھلی۔ میں کمرے سے باہر آئی تو باہر ہال میں میری نند یعنی کہ بھابھی بھی برجمان تھیں۔ اتنی رات انہیں ادھر دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ پھر انہوں نے مجھ پر مزید حقیقت کو کھولا اور بتایا کہ معروف نے رونا شروع کر دیا، مگر جیسے جیسے وہاں بیٹھے تینوں نفوس مجھے بتا رہے تھے، میرا سر چکرا رہا تھا۔ میرا شوہر کوئی عام آدمی نہیں بلکہ فوج کے خفیہ ادارے میں کام کرتا تھا۔ میرا دیور بھی اسی ادارے کا حصہ تھا۔ میرے شوہر کو ایک مشن پورا کرنا تھا، پشاور میں کچھ دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا تھا، مگر ان سب میں مجھے اور معروف کو نقصان پہنچ سکتا تھا، اس لیے انہوں نے معروف کو اغوا کر لیا اور اتنے سالوں تک وہ اپنی پھپھو کے ساتھ رہتی رہی۔ معروف کی اس پھوپھی نے بہت اس کی اچھی تربیت کی تھی۔ آہت مجھے بتانے لگے کہ دشمنوں کے قدم پاکستان کی زمین پر بہت مضبوطی سے جم چکے تھے، ہمیں اتنے سال اسے ختم کرنے میں لگ گئے۔ عدیل نے جو کیا وہ سب ایک جھوٹ تھا۔ تو پھر وہ عورت کون تھی جو باغ میں بچی کو اٹھا کر لے گئی تھی؟ یہ سن کر عدیل نے بتایا کہ یہ آپ کی نند نے کام کیا تھا، بھلا ان سے بہتر اور کون کام کر سکتا تھا؟ بھابھی سنتے ہی اس کو گھورنے لگیں۔ آہت نے مزید بتایا کہ معروف کے پاؤں ہم خود باندھتے تھے، ہم دیکھنا چاہتے تھے کیا تم وہاں بتاتی ہو یا نہیں، تمہیں ہم پر اعتماد ہے کہ نہیں، مگر افسوس آسماں تم نے بتانا بھی گوارا نہ کیا۔ پھر ہمیں یہ منصوبہ تشکیل دینا پڑا۔ اور وہ آدمی جو زخمی تھا وہ کون تھا؟ اب میری بات کا جواب عدیل نے دیا۔ اس نے کہا کہ وہ آپ کے شوہر ہی تھے، آپ کو حالات کے لیے تیار کر رہے تھے، مگر آپ گھر سے بھاگ رہی تھیں، ہمارے دشمنوں کے پاس جا رہی تھیں۔ میں بس اپنی بچی کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر خوش تھی۔ میرا اپنے شوہر پر اعتماد پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا، اور عدیل وہ مجھے اور بھی عزیز تھا۔